السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مطالعہ ہمارا انشاءاللہ سورہ تغابن پہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. سورہ تغابن مدنی سورہ ہے. سورہ تحریم کے بعد نازل ہوئی. ترتیب تلاوت میں 64واں نمبر اور ترتیب نزول میں 108 نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے. یہ سورہ غالباً مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں کچھ رنگ مکی صورتوں کا سا اور کچھ مدنی صورتوں کا سا پایا جاتا ہے. اس سورہ کا موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاص حسنہ کی تعلیم ہے. پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، جن میں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا. 4 بنیادی حقیقتیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور مالک ایک ایسا قادر مطلق ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے. نمبر 3 یہ کہ تمہیں جس طرح بہترین صورت میں اس نے پیدا کیا ہے، یہ کوئی لا حاصل اور لا یعنی کام نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو. نمبر 4 یہ کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، بلکہ ایک دن تمہاری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی. جیسا کہ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اس کے 4 مفہوم ہو سکتے ہیں. وہی تمہارا خالق ہے، پھر تم میں سے کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے. اس نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور ایمان لانا چاہتے ہو تو لا سکتے ہو. اس نے تمہیں کسی پر بھی مجبور نہیں کیا. اس نے تم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے کہ جس کا تقاضا ایمان لانا تھا، لیکن تم میں سے کچھ نے بخلاف تقاضائے ایمان کفر اختیار کیا اور کچھ نے بتقاضائے فطرت ایمان اختیار کیا. اللہ کو تم کو عدم سے وجود میں لایا. اگر تم اپنی پیدائش پر غور کرتے تو ایمان سے انکار نہ کرتے، لیکن تم میں بعض نے سوچا ہی نہیں اور کفر کا راستہ اختیار کیا، اور بعض نے ایمان کا وہی راستہ اختیار کیا جو فکر صحیح کا تقاضا تھا. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الحمدللہ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.